السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کل جو فیصلہ ہوا اور جس طرح عمران حکومت جو ہے اور عمران خان جو ہیں وہ جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے جو عمارت کھڑی کی تھی وہ جس طرح مسمار ہوئی، اور جس طرح کپتان جو آخری بال تک لڑنے کا کہہ رہا ہے اب بھی وہ جس طرح کلین بولڈ ہوا، یہ سب اب اس میں تو کوئی خبر والی بات نہیں رہی۔ اب تو ہم نے آگے چلنا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ کہانیاں ایسی سنانا چاہ رہا ہوں جو عمران خان کے دور میں ذبح لفظوں میں آتی رہیں، لیکن اب جب کہ وہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان جو ہیں ان کا وہ سابق وزیر اعظم قرار پائیں گے، تو کل کے بعد ان کیسز پر کام شروع ہوگا۔ اور یہ 2-3 کیسز اہم ہیں جو عمران خان کے ٹاپ 3 کیسز جو ہیں جن پر تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے بہت عرصے سے، اور جو عمران خان کی وجہ سے دبے ہوئے تھے جو معاملات، وہ آپ کو بتانے بہت ضروری ہیں۔ اور ان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے اہم کیس جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے یہ کیس جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں عمران خان صاحب پر غیر ملکیوں سے فنڈز حاصل کرنے کا الزام ہے، اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے ان فنڈز کو الیکشن کمیشن میں ان فنڈز کو چھپایا۔ جب آپ سے اثاثے مانگے گئے، جب آپ سے تفصیلات طلب کی گئیں، تو آپ نے ان فنڈز کو چھپایا۔ یہ جو کیس ہے اس میں سب سے بڑا اکاؤنٹ جو ہے، جن لوگوں کے نام پر اکاؤنٹس منگوائے گئے، چیزیں منگوائیں گی، ان میں سب سے بڑا اکاؤنٹ اسد قیصر صاحب کا ہے، اور اسد قیصر صاحب جو ہے وہ ان کو اس میں سزا ہونے جا رہی ہے۔ وہ جس طرح وہ اس کیس میں آ چکے ہیں، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اکبر ایس احمد اس میں اسد قیصر جو ہیں وہ اس کیس میں سے نکل سکیں۔ تاہم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو انکار کر دوں گا، اور عمران خان کس طرح انکار کر کے اس میں سے بچ نکلیں گے اتنے بڑے کیس میں سے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن سب واقفان حال جانتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے، جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اور وہ بعض وجوہات کی بنا پر ان کا فیصلہ روکا گیا ہوتا ہے، یہ جب تک یہ موجود تھے اقتدار میں، انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں آنے دیا، اور اس کیس میں جو سب سے بڑی سزا ہوگی وہ نااہلی کی ہوگی، کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور ان کا جو مستقبل کا معاملہ ہے، دوبارہ بسر اقتدار آنے کے خواب ہیں یا سیاست میں آنے کے خواب ہیں، وہ اس کیس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا بڑا کیس جو ہے وہ بنی گالہ کا ہے، اور بنی گالہ اسلام آباد کی وہ جگہ ہے جہاں معروف جگہ ہے جہاں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے، اور بنی گالہ میں جو عمران خان صاحب کا وسیع و عریض محل ہے، اس کے بارے میں یہ سامنے آئی تھی بات کہ اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ جمائمہ خان نے بھیجے تھے، اور جمائمہ خان نے یہ فنڈز جو تھے، یہ ٹرانسفر جو تھی، یہ راشد خان نامی کسی شخص کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے تھے۔ عمران خان صاحب اپنا اکاؤنٹ براہ راست استعمال نہیں کرتے تھے، جمائمہ خان کے یہ فنڈز راشد خان نامی شخص کو بھیجے گئے، اور جب اس کی تحقیقات ہوئی، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کی تحقیقات کی تھی، تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جس راشد خان کے نام پر یہ فنڈز آئے ہیں جمائمہ خان کے، وہ راشد خان ہے کہاں، اور وہ اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، وہ عمران خان صاحب نے کسی راشد خان کے نام کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا۔ یہ تحقیقات نہیں کی گئی، اور اس میں انہوں نے انہیں صادق اور امین قرار دے دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے۔ اور دوسرا کیس جو بنی گالہ میں ہی اگلا اہم ہے، وہ بنی گالہ کی جو ناجائز تعمیرات تھیں ان کا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ناجائز تعمیرات جو تھیں، تجاوزات جو تھیں، وہ ان سب کو اس دور میں نشانہ بنایا گیا اور انہیں مسمار کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نسلہ ٹاور کو بھی گرایا گیا، اور بہت سارے جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو گرا دیا گیا۔ بلڈوزر آتے تھے اور وہ نشان لگا کر گھروں کو، ٹھیلے والوں کو، سب کو اکھاڑ کے پھینک کے چلے جاتے تھے، لیکن اگر نہیں کوئی کارروائی ہوئی تو وہ بنی گالہ میں نہیں ہوئی۔ اور وہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ بھی الزام آیا، نشاندہی کی گئی کہ بنی گالہ کی بھی تو نجائز تجاوزات ہیں، وہ ان کے دور میں ہی CDA کے ذریعے ان تجاوزات کو ریگولرائز کروا لیا گیا تھا۔ تیسرا کیس ابراج گروپ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابراج گروپ ایک آف شور کمپنی ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اور اس میں
بل گیٹس کے نے $1 ارب جمع کروائے تھے، اور بل گیٹس کے کہنے پر ہی یہ کیس اور اس کی نشاندہی پر یہ کیس سامنے آیا، کیونکہ وہ جو ابراج گروپ میں پیسے جمع کروائے گئے تھے وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کی الیکشن مہم میں استعمال ہوئے، اور ظاہر عمران خان اور پی ٹی آئی کی الیکشن مہم تھی، اور پھر اس میں سے کچھ پیسے جو تھے وہ دیے گئے شوکت خانم کو بھیج دیے گئے، اور شوکت خانم میں ابراج گروپ کے پیسے بھیجے گئے. سو یہ ایک منی لانڈرنگ کی طرف جا رہا تھا یہ معاملہ سارا. اور جب اس میں بل گیٹس کا نام آیا تو بل گیٹس اس کے جو آف شور کمپنی چلا رہے تھے عارف نقوی صاحب، انہوں نے بل گیٹس کے تو پیسے واپس کر دیے. بل گیٹس نے کہا کہ مجھے اپنے پیسوں کی واپسی سے غرض نہیں ہے، مجھے کلیئرنس چاہیے کہ میرا نام بدنام ہو رہا ہے اور اس میں کون لوگ ملوث ہیں. تو اس کے بعد عارف نقوی کو گرفتار کیا گیا، اور ہیتھرو ایئرپورٹ سے عارف نقوی فرار ہونا چاہ رہے تھے، اور خیال تھا کہ انہیں پاکستان آ کر کہیں لاپتہ کر دیا جائے گا، بلکہ وہ پاکستان میں انہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر بنائے جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے. تو انہیں ہیتھرو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو برطانوی پولیس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ معلوم کرتی ہے کہ جی آپ فوری طور پر اپنے 2 ریلیٹیوز کے نام بتائیں کہ جنہیں ہم انفارم کریں کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے. تو جو 2 ٹیلی فون نمبر عارف نقوی صاحب نے دیے تھے ان میں سے ایک عمران خان صاحب کا تھا، اور ایک صدر عارف علوی کا فون نمبر تھا. یہ اتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں، باقی شوکت خانم میں یہ پیسہ استعمال کیا گیا، کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، اور 2013 میں شوکت خانم میں کس انداز میں فنڈز کو مس یوز کیا گیا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اور ابھی تو جو ہماری کل سے فرح خان کی جو سٹوریاں آ رہی تھیں وہ بہت ساری کرپشن کے معاملات ہیں، جس میں خود بشرا بی بی کا نام آ رہا ہے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا نام آ رہا ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں. جب آپ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب آپ کے اوپر وہ چھتری نہیں رہتی جس نے آپ کو دھوپ سے محفوظ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے خلاف یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں. سو عمران خان صاحب ان معاملات سے کیسے بچیں گے، اور اب اس کے نتیجے میں تحقیقات کس طرح آگے بڑھے گی، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں، اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.